جیسے جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، جیسے یہ ایک فیملی ہے، یہودی ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمان ہوں، کیونکہ تینوں ایک ہی طرح کے الوہی آسمانی کتب کے ساتھ تعلیمات دینے والے مذاہب ہیں، تو ان میں بہت ساری مماثلت ہے، ایک فیملی تصور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جین مت، بدھزم، سکھزم اور ہندوازم یہ بھی ایک خاندان مذاہب کا تصور ہوتے ہیں، یہ ایک کلسٹر ہے، ان کے ہاں مزاج ایک ہے، ان کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں۔ جس طرح جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام میں کامنالٹیز پائی جاتی ہیں اور تعلیمات ملتی جلتی ہیں، ان مذاہب میں بھی ان کی تعلیمات، ان کا انداز، ان کا طریقہ، رہن سہن، عبادت کا انداز، یہاں تک کہ خداؤں اور ڈائٹیز کے نام بھی ملتے جلتے ہیں۔ انہوں نے بھی انسانیت کے لیے اپنی کتب میں، اپنی تعلیمات میں انسانیت کے لیے جس شعور حیات کی شناخت کی، جس شعور حیات کا درس دیا، انٹرسٹنگلی ان مذاہب میں بھی انسان کے ہونے کا مقصد قرب الہی کا حصول ہی ہے۔ یہ مذاہب جن کو کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک سے وابستہ مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی حقیقی معنوں میں انسان کا مقصد حیات اور شعور حیات قربت الہی کا حصول ہی ہے۔ جس طرح اہلیان اسلام ہو، کرسچنز ہوں یا یہودی ہوں، انہوں نے قرب الہی کے لیے ایک رستے کا تعین کیا، ان کے ہاں بھی ایک فلسفہ اور رستہ پایا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرب الہی پاتے ہیں۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ ان مذاہب میں قرب الہی کا رستہ وہ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ آپ نے لفظ سن رکھا ہوگا ہندو مت سے متعلق اور بدھ مت سے متعلق، اور وہی طریقہ جینزم اور سکھزم میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایک زندگی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 7 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، جس کو وہ 7 جنم کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ری انکارنیشن کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار پیدا ہوتا ہے، اور یوں 7 زندگیاں اس کو لگتی ہیں قرب الہی کے حصول میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پہلی زندگی لیتا ہے، ان مذاہب کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے حقیر شے ہوتا ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا ہوگا، کوئی چھپکلی ہوگا، لال بیگ ہوگا، کوئی اور کم تر شے جس کو انسان تصور کرتا ہے، سانپ ہوگا، کتا ہوگا، جو کم تر شے ہے ان کے نزدیک جب انسان پہلا جنم لیتا ہے تو وہ جانوروں میں سے سب سے غلیظ یا کم تر شے ہوتا ہے۔ پھر وہ بطور جانور جب اچھے کام کرتا ہے تو پھر اس کو دوسری زندگی ملتی ہے، اس دوسری زندگی میں وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر جانور بنتا ہے۔ پھر اس زندگی میں جب کچھ اچھے کام کرتا ہے اور اس کو تیسری زندگی ملتی ہے تو وہ پھر دوسری زندگی کے مقابلے میں اور بہتر مخلوق بنتا ہے۔ یوں ہر اگلے جنم میں وہ پہلے سے بہتر مخلوق بنتا جاتا ہے، اور جب چوتھے 5ویں جنم میں پہنچتا ہے تو پھر انسان بن جاتا ہے، ان کے مطابق پھر انسان بن جاتا ہے۔ پھر چھٹے جنم میں بہتر انسان بنتا ہے، اور جب وہ 7ویں زندگی میں پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی میں اس کو مکتی مل گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ مکتی مل گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فنا نصیب ہو جاتا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ 7ویں جنم میں انسان کو مکتی مل گئی، یعنی اب اس کو لوٹ کر پھر دوبارہ اس دنیا میں آنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ آپ کو عام اور سادہ الفاظ میں ان مذاہب کا ری انکارنیشن یا 7 جنموں کا کانسیپٹ سمجھا دیا۔ اور یہ 7 جنم اس لیے انہوں نے بتائے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے، اور اس کو وہ مقام جہاں پر اس کو خدا مل جاتا ہے وہ اس کو 7ویں زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ تو
تو اس کو پہلے 6 زندگیاں لگتی ہیں اپنی اصلاح کرنے میں، اپنے احوال کی درستگی میں، اور جیسے جیسے ہر جنم میں احوال بہتر ہوتے جاتے ہیں وہ اگلی شکل اختیار کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں زندگی میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فنا نصیب کر دیتا ہے، یعنی اس کو پھر ری یونین کی سٹیٹ نصیب ہو جاتی ہے، خدا کے ساتھ اس کو پھر اتحاد نصیب ہو جاتا ہے، اس کو فنائیت کا مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان مذاہب کا کانسیپٹ ہے قرب الہی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اب عموماً جب ہم بات کرتے ہیں بینگ مسلم، ہم کہتے ہیں یہ 7 زندگیوں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ہمیں سمجھ یہ بات نہیں آتی کہ یہ 7 زندگیاں کہاں سے آ گئیں، کہ انسان جانور تھا پہلے، انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ انسان پہلے جانور تھا، انسان گھوڑا تھا، انسان مکھی تھا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آئیے اب اس کو اور نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ انسان کبھی بھی جانور نہیں تھا، یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن ان کو یہ بات کہاں سے ذہن میں آ گئی وہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح قرب الہی کے حصول کو انہوں نے 7 زندگیوں میں تقسیم کیا، اہلیان اسلام نے قرب الہی کے تصور کو 7 زندگیوں میں نہیں 7 مدارج اور 7 نفوس میں تقسیم کیا ہے۔ حقیقت میں یہ وہ 7 نفس تھے، ہر نفس بذات خود ایک زندگی ہے، کیونکہ طویل عرصہ گزر گیا ان مذاہب کو، 5-5 ہزار سال، تو وقت کے ساتھ بڑی بڑی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہیں، تو بات تو انہی 7 زندگیوں کی گئی تھی، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، نفس لوامہ کہتے ہیں، نفس ملہمہ کہتے ہیں، نفس مطمئنہ کہتے ہیں، نفس راضیہ کہتے ہیں، نفس مردیہ کہتے ہیں، اور نفس کاملہ کہتے ہیں۔ بات تو انہی 7 زندگیوں کی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ طویل زمانہ مذاہب پر گزر گیا، بے شمار چیزیں داخل ہوئیں، بے شمار چیزیں نکل گئیں، انڈرسٹینڈنگز کا فقدان ہو گیا، تو اس لیے ان 7 نفوس، یہ وہ 7 زندگیاں تھیں جو در حقیقت انسان نے ایک ہی جنم میں جینی تھی۔ یہ وہ 7 زندگیاں تھیں جو انسان نے ایک ہی حیات میں جینی تھی، اور یہ 7 زندگیوں کا سفر اس نے ایک ہی زندگی میں مکمل کرنا تھا، جس کو انہوں نے یوں سمجھا کہ انسان نے 7 بار پیدا ہو کر 7 زندگیاں جینی ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے، انسان نے قرب الہی کے حصول سے پہلے 7 بار جینا ہے، انسان نے قرب الہی کی اس منزل کو پانے سے پہلے 7 جنم جینے ہیں، مگر وہ 7 جنم اسی ایک جنم میں ہیں، وہ 7 جنم اسی ایک حیات میں ہیں، وہ ظاہر میں 7 جنم نہیں ہے، وہ 7 زندگیاں باطن کی ہیں، وہ 7 زندگیاں انسان کے اندر کی ہیں، انسان کے ظاہر کی نہیں ہیں۔